السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان یعنی گیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے زاد راہ کے طور پر 40 دینار ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے بغل میں چھپا دیے تھے اور چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آ جائے، سچ کا دامن نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ راستگوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے مادر مشفقہ، میں صدق دل سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر حضرت بغداد جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلے کا مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارات دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی جا پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو حضرت کو کشا اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف و ہراس جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے ایک گدڑی ہے جس میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی اٹھا کر دیکھا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوی نے استعجاب کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے اپنے دینار کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کے بدوی بے حد متاثر ہوا اور اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی شقاوت اور سیاہی دھو ڈالی اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی 1000 رحمت ہو کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر، میں اپنی پوری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بیک زبان پکار اٹھے، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں، تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی تو ہمارا قائد ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے کو واپس دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد احمد بدوی اور اس کے بچے کچھ ساتھی مسلمان بن گئے اور اپنے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور خدمت خلق و حق شناسی کے بدولت خاصا خدا میں شمار ہوئے۔
سچ کہا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاق و تربیت کرے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ لہذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔